السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ووٹ کی شرعی حیثیت۔ آج آپ سے بات کرنی ہے ووٹ کی شرعی حیثیت کے متعلق۔ یاد رکھیے گا کہ ہمارا دین متین مکمل، کامل اور اکمل ہے۔ ہمارے دین کے اندر تمام قسم کے مسائل کا حل موجود ہے۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ فرمایا کہ میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا۔ 1400 سال پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے لے کر قیامت کی صبح تک جتنے بھی مسائل ہمیں پیش آنے تھے، اللہ کریم نے وہ شریعت مطہرہ کے اندر سارے کے سارے وہ ہمیں بتا دیے۔ نت نئے جتنے بھی مسائل ہوتے ہیں، جب ہم وہ مسائل اپنے علماء کرام کی خدمت میں لے جاتے ہیں تو ہمارے علماء کرام ان مسائل کا حل ہمیں قرآن مجید کی روشنی میں بتا دیتے ہیں۔ ووٹ کی شرعی حیثیت، اس کے متعلق مفتی محمد شفیع مفتی اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر کرون رحمت نازل فرمائے، بہت بڑے عالم دین اور ہمارے بزرگ گزرے ہیں۔ انہوں نے ووٹ کی شرعی حیثیت کے متعلق ایک فتویٰ جاری کیا۔ فرمایا کہ یہ انتخابات کا جو عمل ہے، اس میں ووٹ کی جو حیثیت ہے، فرمایا کہ وہ شہادت کی سی ہے، وہ ایک گواہی ہے جس کا چھپانا حرام ہے اور اس میں جھوٹ بولنا حرام ہے۔ اور فرمایا کہ اس انتخابات کے عمل کو محض سیاسی کھیل تماشا سمجھنا یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے، اور جس امیدوار کو ہم ووٹ دے رہے ہیں گویا کہ ہم اس کے متعلق ایک گواہی دے رہے ہیں کہ یہ والا جو شخص ہے یہ اپنے نظریے، یہ اپنے علم و عمل کے لحاظ سے یہ انسان اس کام کا اہل ہے اور دوسرے امیدواروں سے یہ انسان بہترین ہے۔ اور جس کام کے لیے یہ انتخابات ہو رہے ہیں، اگر ہم اس کو سامنے رکھتے ہیں تو چند نتائج ہمارے سامنے آتے ہیں۔ مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلی بات یہ رکھی ہے ہمارے سامنے، فرمایا کہ جس وقت ہم کسی نمائندے کو اپنی یہ شہادت، یہ اپنا ووٹ دے کر جب ہم کسی نمائندے کو کسی اسمبلی کے اندر پہنچا دیتے ہیں تو وہ نمائندہ اس سلسلے کے اندر کوئی بھی کام کرتا ہے تو اس کی جو ذمہ داری ہے وہ ہماری طرف بھی عائد ہوتی ہے۔ مثلا اگر کوئی نیکی کا کام کرتا ہے اسمبلی میں جا کر تو اس کا جو ثواب ہے، اس کا جو اجر ہے، ہم بھی اس کے مستحق ضرور ہوں گے۔ اگر خدا نخواستہ ہماری شہادت اور ہمارے ووٹ کے ذریعے اگر کوئی اسمبلی میں نمائندہ چلا گیا، اگر اس نے کوئی غلط کام کیا، کوئی شریعت مطہرہ کے خلاف کوئی کام کیا، تو اس کی ذمہ داری بھی ہمارے اوپر عائد ہوتی ہے۔ اس کی جو سزا ہے، اس کا جو عتاب ہے، ہم بھی اس کے مستحق ہو سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ لکھی ہے، فرمایا کہ انفرادی طور پر، شخصی طور پر اگر کوئی شخصی معاملات میں کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کا جو اثر ہوتا ہے، اس کا جو نقصان ہوتا ہے وہ شخصی ہوتا ہے، وہ محدود ہوتا ہے۔ لیکن فرمایا کہ قومی لیول پر، ملکی لیول پر اگر کوئی نقصان کرتا ہے تو اس کا جو اثر ہے، اس کا جو نقصان ہے، فرمایا وہ پوری قوم، پوری سلطنت اور پوری مملکت کو ہوتا ہے۔ مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سچی شہادت کا چھپانا از روئے قرآن یہ حرام ہے۔ لہٰذا اگر آپ کے اور ہمارے حلقہ انتخاب کے اندر کوئی ایسا شخص موجود ہے جو اپنے نظریے، اپنے علم و عمل کے لحاظ سے اچھا ہے اور دوسروں سے بہتر ہے، اگر ہم اس کو ووٹ نہیں دیں گے تو یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اپنے ووٹ کو پیسوں کے عوض بیچنا، فرمایا کہ یہ ایک بہت بڑی رشوت ہے
اور ملک اور قوم کے ساتھ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے اور بہت بڑی غداری ہے۔ اور ایک بات مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے کے اندر یہ بھی لکھی ہے، فرمایا کوئی امیدوار ایسا شخص ہے جس کا نظریہ اسلامی نظریے کے خلاف ہے، فرمایا اس کو ووٹ دینا یہ جھوٹی گواہی ہے اور گناہ کبیرہ ہے۔ تو میرے دوستو، جس طرح ہمارا دین متین اس کے اندر تمام قسم کے مسائل کا حل موجود ہے، تو فرمایا یہ جو ووٹ ہے یہ بھی ایک مسئلہ ہے، اس کا بھی حل موجود ہے۔ اس کو ہم اس مسئلے کو جس طرح ہم دوسرے مسائل اپنے علماء کرام کے پاس لے جاتے ہیں، تو ہم اس مسئلے کو بھی اپنے مستند علماء کرام کے پاس لے جائیں اور جا کر ان سے پوچھیں کہ ہمارے حلقے میں فلاں فلاں امیدوار انتخابات کے لیے کھڑا ہوا ہے، ہمارے ووٹ کا صحیح حقدار کون ہے۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کرنا اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔